جناب زید بن خالد جہنی نے انہیں بسر بن سعید کو حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور پوچھوایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے متعلق کیا سنا ہے؟ تو حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر معلوم ہو جائے کہ اس پر کتنا گناہ اور عذاب ہے تو اس کے بدلے اسے 40 کھڑا رہنا اس کے آگے سے گزرنے سے اچھا لگے۔ ابو نضر نے کہا، نہ معلوم آپ نے 40 کے لفظ کے ساتھ دن، مہینہ یا سال کیا فرمایا؟ سننے ابو داود حدیث نمبر 701۔ حفص بن عمر کی سند سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ عبدالسلام بن مطہر اور ابن کثیر نے سلیمان بن مغیرہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آدمی کی نماز کو کاٹ دیتا ہے جبکہ اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کچھ نہ رکھا ہو۔ گدھا، کالا کتا اور عورت۔ میں یعنی عبداللہ بن ثابت نے کہا، کالے کتے کی کیا خصوصیت ہے؟ سرخ ہو یا زرد یا سفید؟ انہوں نے کہا، بھتیجے، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا جیسے کہ تم نے مجھ سے پوچھا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کالا کتا شیطان ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 702۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اسے شعبہ نے مرفوع ذکر کیا، نماز کو توڑ دیتی ہے بالغ عورت اور کتا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، اسے سعید، ہشام اور حمام نے قتادہ سے، انہوں نے جابر بن زید سے روایت کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر موقوف کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 703۔ عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کے واسطے سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام ثنیہ اذاخر میں پڑاؤ کیا۔ نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے ایک دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور ہم آپ کے پیچھے تھے۔ بکری کا ایک بچہ آیا اور آپ کے آگے سے گزرنے لگا مگر آپ اسے روکتے رہے حتیٰ کہ آپ کا پیٹ دیوار سے جا لگا اور وہ بچہ آپ کے پیچھے سے گزر گیا۔ مسدد کے الفاظ یہی تھے یا اسی طرح کے قریب۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 708۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ بھیڑ کا ایک بچہ آپ کے آگے سے گزرنے لگا مگر آپ اسے ہٹاتے رہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 709۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قبلے کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ شعبہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا اور میں حیض سے ہوتی تھی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، اس حدیث کو زہری، عطا، ابو بکر بن حفص، ہشام بن عروہ، عراق بن مالک، ابو الاسود اور تمیم بن سلامہ نے روایت کیا ہے، اور یہ سب عروہ سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، جبکہ ابراہیم بواسطہ اسود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو زحا بواسطہ مسروق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور قاسم بن محمد اور ابو سلمہ براہ راست حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ ان حضرات نے یہ جملہ ذکر نہیں کیا اور میں حیض سے ہوتی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 710۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی نماز پڑھتے اور وہ آپ کے اور قبلے کے درمیان بستر پر ہوتی تھی جس پر کہ آپ سوتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ وتر پڑھنا چاہتے تو انہیں جگا دیتے، تب وہ بھی اٹھ کر وتر پڑھ لیتی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 711۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ تم لوگوں نے برا کیا کہ ہمیں یعنی عورتوں کو گدھے اور کتے کے برابر کر دیا ہے۔ بلا شبہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی۔ آپ جب سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں کو دبا دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، پھر آپ سجدہ کرتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 712۔
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی ہوتی اور میرے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے، جبکہ آپ رات کو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ جب آپ سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں پر مارتے، میں انہیں سمیٹ لیتی، پھر آپ سجدہ کرتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 713۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں سوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ رخ عرش میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ کے سامنے ہوتی۔ جب آپ وتر پڑھنا چاہتے، عثمان نے اضافہ کیا، آپ مجھے دبا دیتے، پھر قانبی اور عثمان دونوں روایت میں متفق ہیں کہ آپ فرماتے، عائشہ ایک طرف ہو جاؤ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 714۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک گدھے پر سوار ہو کر آیا۔ دوسری سند سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک گدھے پر سوار ہو کر آیا اور میں ان دنوں قریب البلوغ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ چنانچہ میں صف کے کچھ حصے کے آگے سے گزرا، پھر میں اترا اور گدھے کو چھوڑ دیا، وہ چرنے لگی اور میں صف میں شامل ہو گیا اور کسی نے مجھ پر اعتراض نہ کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، یہ الفاظ استاد قعنبی کے ہیں اور استاد عثمان بن ابی شیبہ کے الفاظ سے زیادہ کامل ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس مسئلے میں توسع سمجھتا ہوں جبکہ نماز کھڑی ہو چکی ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 715۔ جناب ابو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ہمارا مذاکرہ ہوا کہ کس چیز سے نماز ٹوٹتی ہے، تو وہاں جناب نے بیان کیا کہ میں اور بنی عبد المطلب کا ایک لڑکا گدھے پر سوار ہو کر آئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ چنانچہ وہ اترا اور میں بھی، اور ہم نے گدھے کو صف کے آگے چھوڑ دیا، تو آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی، اور بنی عبد المطلب کی 2 بچیاں آئیں اور صف میں داخل ہو گئی، آپ نے ان کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 716۔ منصور نے یہی حدیث اپنی سند سے روایت کی، کہا کہ بنی عبد المطلب کی 2 لڑکیاں لڑتی ہوئی آئیں تو آپ نے ان دونوں کو پکڑ لیا۔ عثمان نے کہا، آپ نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور داود رحمہ اللہ نے کہا، انہیں ایک دوسری سے چھڑوا دیا اور اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 717۔ جناب ابو الوداق بیان کرتے ہیں کہ قریش کا ایک نوجوان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے سے گزرنے لگا جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے اس کو روکا، وہ پھر آیا تو انہوں نے اسے روکا۔ 3 دفعہ ایسے ہی ہوا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، نماز کو کوئی شے نہیں توڑتی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، گزرنے والے کو جہاں تک ہو سکے روکو، بلا شبہ وہ شیطان ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 حدیثیں ایک دوسرے کے خلاف منقول ہوں تو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کے بعد کیا عمل اختیار کیا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 720۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، اور جب رکوع کرنا چاہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور ایسے ہی رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کرتے۔ اور سفیان نے ایک بار کہا، اور جب اپنا سر اٹھاتے، اور اکثر اوقات ان کے لفظ ہوتے تھے، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، یعنی رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کرتے، اور سجدوں کے درمیان ہاتھ نہ اٹھایا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 721۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے حتیٰ کہ وہ کندھوں کے برابر آ جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور انہیں ویسے ہی اٹھاتے اور رکوع کرتے، پھر جب اپنی کمر اٹھانا چاہتے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے حتیٰ کہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، پھر کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، اور سجدوں میں اپنے ہاتھ نہ اٹھاتے، اور رکوع سے پہلے ہر تکبیر میں اپنے ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کی نماز پوری ہو جاتی۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 722۔ جناب عبد الجبار بن وائل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ میں نوعمر لڑکا تھا، اپنے والد کی نماز کو نہ سمجھتا تھا، تو مجھے وائل بن علقمہ نے میرے والد وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، تو آپ جب تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ بتایا کہ پھر آپ نے اپنا کپڑا لپیٹ لیا، پھر اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں سے پکڑا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کپڑے میں کر لیا۔ کہا کہ جب رکوع کرنا چاہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کپڑے سے باہر نکالتے، پھر انہیں اوپر اٹھاتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھانا چاہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے۔ پھر آپ نے سجدہ کیا اور اپنے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں کے درمیان میں رکھا، اور جب سجدوں سے سر اٹھاتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، حتیٰ کہ آپ اپنی نماز سے فارغ ہو گئے۔ محمد بن جہادہ نے کہا کہ میں نے یہ حدیث حسن بن ابی الحسن بصری سے ذکر کی تو انہوں نے کہا یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، جس نے اسے اختیار کیا اور جس نے اسے چھوڑ دیا۔ ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہا اس حدیث کو حمام نے ابن جحادہ سے روایت کیا تو اس میں سجدوں سے اٹھ کر رفع الیدین کا ذکر نہیں کیا۔ سننے ابو داؤد حدیث نمبر 723۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا میں بھی ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، قبلے کی طرف رخ کیا اور اللہ اکبر کہا، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کے کانوں کے برابر آ گئے، پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا۔ جب رکوع کرنا چاہا تو اپنے دونوں ہاتھ پہلے کی طرح اٹھائے اور پھر انہیں اپنے گھٹنوں پر رکھا۔ جب رکوع سے سر اٹھایا تو دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھایا، یعنی رفع الیدین کیا۔ جب سجدہ کیا تو اپنا سر زمین پر اپنے ہاتھوں کے درمیان اسی مقام پر رکھا، یعنی سر اور ہاتھوں کا فاصلہ اتنا ہی تھا جتنا کہ رفع الیدین کے وقت تھا۔ پھر بیٹھے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیا اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا اور دائیں ہاتھ کی کوہنی کو دائیں ران سے علیحدہ اور اونچا رکھا۔ اپنی دو انگلیوں یعنی چنگلی اور ساتھ والی کو بند کر لیا اور باقی سے حلقہ بنا لیا۔ مسدد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ بشر کو دیکھا کہ انہوں نے انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے حلقہ بنایا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 726۔ جناب عاصم بن کلیب نے اسی سند سے اس کا ہم معنی بیان کیا اور اس میں تفصیل سے کہا کہ پھر اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا، یوں کہ وہ پہنچے اور کلائی پر بھی آ گیا۔ اس روایت میں مزید کہا کہ میں اس کے بعد سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کے ہاں آیا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بہت کپڑے اوڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ رفع الیدین کرتے ہوئے کپڑوں کے نیچے سے حرکت کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 727۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سردی کا موسم تھا۔ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ کپڑوں کے اندر سے نماز میں اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، یعنی رفع الیدین کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 729۔ جناب محمد بن عمرو بن عطا بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، انہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے 10 افراد کی جماعت میں کہا، اور ان میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق تم سب سے زیادہ باخبر ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ قسم اللہ کی تم کوئی ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تو نہیں ہو، یا ہماری نسبت زیادہ قدیم و صحبت تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ صحابہ نے کہا اچھا تو بیان کرو۔ ابو حمید نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ وہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک طرح سے ٹک جاتی، پھر آپ قرات فرماتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ دونوں کندھوں کے برابر آ جاتے، پھر رکوع کرتے اور اپنے ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھتے اور اعتدال و سکون سے رکوع کرتے، نہ سر کو جھکاتے اور نہ اوپر اٹھائے ہوتے،
پھر رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر اپنے ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ کندھوں کے برابر آ جاتے اور خوب اعتدال و سکون سے کھڑے ہوتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور زمین کی طرف جھکتے اور سجدے میں اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے، پھر اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑ لیتے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے اور سجدے میں اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ موڑ لیتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر لوٹ آتی، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کرتے، پھر جب 2 رکعتوں سے تیسری کے لیے اٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، جیسے کہ نماز شروع کرتے وقت اٹھائے تھے، یعنی رفع الیدین کرتے، پھر بقیہ نماز میں اسی طرح کرتے حتیٰ کہ جب اس سجدے میں ہوتے جس میں سلام کہنا ہوتا تو تشہد میں اپنے بائیں پاؤں کو آگے کر دیتے اور بائیں سرین کے حصے پر بیٹھ جاتے۔ ان سب صحابہ نے کہا، آپ نے سچ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 730۔ جناب محمد بن عمرو عامری بیان کرتے ہیں کہ میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں تھا تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر شروع ہو گیا۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور مذکورہ حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا۔ اس میں کہا، آپ جب رکوع کرتے تو اپنی ہتھیلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے اور اپنی انگلیوں کو کھول لیتے اور اپنی کمر کو دوہرا کرتے، سر نہ تو اٹھایا ہوتا اور نہ اپنے رخسارے کو ادھر ادھر موڑا ہوتا بلکہ سیدھا قبلہ رخ ہوتا۔ مزید کہا، اور جب 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کے تلوے پر بیٹھتے اور دائیں کو کھڑا کر لیتے، اور جب چوتھی رکعت میں بیٹھتے تو اپنی بائیں ران کو زمین پر ٹکا دیتے اور اپنے دونوں پاؤں کو ایک جانب میں نکال لیتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 731۔ جناب محمد بن عمرو بن عطا سے اسی کی مانند روایت ہے، کہا، اور جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے اس حالت میں کہ زمین پر بچھے ہوئے نہ ہوتے اور نہ سمٹے ہوئے، اور انگلیوں کا رخ سیدھا قبلے کی طرف ہوتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 732۔ جناب عباس بن سہل نے کہا کہ حضرات ابو حمید، ابو اسید، سہل بن سعد اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم جمع تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر آ گیا تو حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں تم سب سے زیادہ آگاہ ہوں، اور اس حدیث میں سے کچھ حصہ بیان کیا۔ کہا، پھر رکوع کیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا گویا انہیں پکڑے ہوئے ہوں، اور اپنے ہاتھوں کو تانت بنایا جو کہ کمان پر ہوتا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھا۔ بیان کیا کہ پھر سجدہ کیا تو اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر ٹکایا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھا، پھر اپنا سر اٹھایا حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ گئی، یہاں تک کہ سجدوں سے فارغ ہو گئے، پھر بیٹھے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیا اور اپنے دائیں پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کر دیا اور اپنی دائیں ہتھیلی کو اپنے دائیں گھٹنے پر رکھا اور بائیں کو بائیں گھٹنے پر اور اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، اس حدیث کو عتبہ بن ابی حکیم نے عبداللہ بن عیسیٰ سے، انہوں نے عباس بن سہل سے روایت کیا، مگر تورک یعنی سرین پر بیٹھنے کا ذکر نہیں کیا، اور حدیث فلیح کی مانند روایت کیا، جبکہ حسن بن حر نے بیٹھنے کا انداز فلیح اور عتبہ کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 734۔ جناب عباس بن سہل ساعدی نے حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی اور کہا، جب سجدہ کیا تو اپنی رانوں کو کشادہ رکھا اور پیٹ کو رانوں سے نہ لگایا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا،
اور اس حدیث کو ابن مبارک نے روایت کیا تو کہا اخبرنا فلیح سمعت عباس ابن سہل یحدث، مگر میں اس کو یاد نہیں رکھ سکا، بس اس نے مجھے یہ حدیث بیان کی۔ میرا یعنی ابن مبارک کا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے شیخ کا نام عیسیٰ بن عبداللہ بتایا اور انہوں نے عباس بن سہل سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ میں ابو حمید ساعدی کے پاس حاضر تھا اور یہ حدیث بیان کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 735۔ جناب ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، اور جب رکوع کرتے تو اسی طرح کرتے، اور جب رکوع سے سجدے کے لیے سر اٹھاتے تو اسی طرح کرتے، اور جب 2 رکعتوں کے بعد تیسری کے لیے اٹھتے تو اسی طرح کرتے، یعنی رفع الیدین کرتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 738۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یعنی رفع الیدین کرتے، اور ایسے ہی جب رکوع کو جاتے اور جب رکوع سے اٹھتے اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اور جب 2 رکعتوں سے تیسری کے لیے اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور وہ اپنا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مرفوع حدیث نہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اور بقیہ نے اس حدیث کا پہلا حصہ عبید اللہ سے بیان کیا تو اسے مرفوع ذکر کیا، بغیر اس کے کہ آپ نے 2 رکعتوں سے اٹھ کر رفع الیدین کیا، مگر عبد الوہاب ثقفی نے عبید اللہ سے روایت کیا تو اسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر موقوف کیا، اور اس میں کہا جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنی چھاتیوں تک اٹھاتے، اور یہی صحیح ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ اسے لیث بن سعد، مالک، ایوب اور ابن جریج نے موقوف ہی روایت کیا ہے، صرف حماد بن سلمہ نے بواسطہ ایوب مرفوع بیان کیا۔ ایوب اور مالک نے 2 سجدوں یعنی رکعتوں سے اٹھ کر رفع الیدین کا ذکر نہیں کیا، صرف لیث نے ذکر کیا ہے۔ ابن جریج نے اس میں کہا کہ میں نے نافع سے پوچھا کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار رفع الیدین میں اپنے ہاتھ زیادہ اونچے اٹھاتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، سب میں برابر ہی اٹھاتے تھے۔ میں نے کہا مجھے کر کے دکھاؤ، تو انہوں نے چھاتیوں تک اٹھائے یا اس سے ذرا کم ہی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 741۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اونچا کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو انہیں ذرا کم اونچا کرتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا جہاں تک مجھے معلوم ہے ہاتھوں کو ذرا کم اونچا اٹھانے کا ذکر مالک کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 742۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 743۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور جب اپنی قرات پوری کر لیتے اور رکوع کرنا چاہتے تو اسی طرح ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو اسی طرح کرتے، اور نماز میں بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں آپ رفع الیدین نہ کرتے تھے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں انہوں نے نماز نبوی کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اس میں ہے کہ آپ جب 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، جیسے کہ شروع نماز کے وقت تکبیر کہتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 744۔
حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے تو رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع کو جاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اپنے ہاتھ اٹھاتے اور وہ آپ کی کانوں کی لوؤں تک پہنچ جاتے یا کانوں کے اوپر کے حصے تک پہنچ جاتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 745۔ جناب بشیر بن نہیک کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہوتا تو میں آپ کی بغلیں دیکھ سکتا تھا، یعنی آپ کے ہاتھ رفع الیدین کے وقت نمایاں طور پر بغلوں سے علیحدہ، دور اور اونچے ہوتے تھے۔ ابن معاذ نے کہا کہ لاحق نے کہا، بھلا ابو ہریرہ نماز میں ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کیوں کر ہو سکتے تھے؟ موسیٰ نے یہ اضافہ کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ جب آپ تکبیر کہتے تو ہاتھ اونچے کرتے تھے، یعنی نمایاں طور پر اونچے کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 746۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی تو آپ نے اللہ اکبر کہا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، جب رکوع کیا تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر گھٹنوں میں رکھ لیا، یعنی تطبیق کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو کہا، میرے بھائی نے سچ کہا، ہم یہ عمل کیا کرتے تھے، پھر ہمیں اس کا حکم دیا گیا، یعنی گھٹنے پکڑنے کا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 747۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے تو اپنے ہاتھ لمبے کر کے اٹھاتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 753۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں قدموں کو برابر رکھنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھنا سنت ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 754۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں پر رکھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کے دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر کر دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 755۔ جناب ابن جریر ضبی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پہنچے یعنی کلائی کے پاس سے یعنی جوڑ کے پاس سے پکڑ کر رکھا تھا اور وہ ناف سے اوپر تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، جناب سعید بن جبیر سے ناف سے اوپر مروی ہے اور ابو مجلس نے ناف سے نیچے کہا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ناف سے نیچے ہی روایت کی گئی ہے مگر قوی نہیں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 757۔ جناب طاؤس بن کیسان یمانی تابعی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے اور انہیں اپنے سینے پر باندھا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 759۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، میں اسی کی طرف یکسو ہوں، اسی کا مطیع فرمان ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں اولین اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو میرا پالنہار ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، بس میرے سب گناہ معاف فرما دے، تیرے سوا گناہوں کو اور کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ میرے عمدہ اخلاق و عادات کی طرف رہنمائی فرما، اچھے اخلاق و عادات کی توفیق تجھی سے مل سکتی ہے، برے اخلاق و عادات مجھ سے دور فرما دے، بری عادتوں کو تو ہی پھیر سکتا ہے۔ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، پھر حاضر ہوں، تیرا مطیع فرما ہوں، پھر تیرا مطیع فرما ہوں۔ خیر اور بھلائی ساری کی ساری تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور کسی شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہے۔
میں تیرا ہوں اور میرا ٹھکانہ تیری ہی طرف ہے، تو بڑی برکتوں والا اور رفتوں والا ہے، اور میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری جانب توبہ کر رہا ہوں۔ اور جب رکوع کرتے تو یوں کہتے، اللہم لک رکعت، اے اللہ میں تیرے لیے جھک گیا ہوں، تجھ پر ایمان لایا ہوں اور تیرا موتی ہوں۔ میرے کان، میری آنکھیں، میری ہڈیاں، گودا اور پٹھے سب ہی تیرے سامنے عاجزی کا مظہر ہیں۔ اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی حمد کی، اے ہمارے رب، اور تیری ہی تعریف ہے، آسمان اور زمین بھر اور ان کے مابین بھر کر، اور اس کے بعد اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے۔ اور جب سجدہ کرتے تو یوں کہتے، اللہم لک سجدت، اے اللہ میں تیرے حضور سجدہ ریز ہوں، تجھ پر ایمان لایا ہوں اور تیرا مطیع فرما ہوں۔ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا، اسے شکل دی اور بہترین شکل دی، اور اس میں کان اور آنکھیں بنائی۔ بڑی برکتوں والا ہے اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اور جب نماز سے سلام پھیرتے تو یہ دعا کرتے، اللہم اغفر لی ما قدمت، اے اللہ میرے سب گناہ اور میری تمام تقصیریں معاف فرما دے، جو میں پہلے کر چکا اور جو میں نے بعد میں کی، جو چھپے ہوئے کی اور جو ظاہر میں کی، اور جو میں حد سے بڑھ رہا اور جن کا تو مجھ سے زیادہ باخبر ہے۔ تو ہی نیکی اور خیر میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 760۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اونچا کرتے، یعنی رفع الیدین کرتے، اور قرات مکمل کر لینے پر جب رکوع کو جاتے تو ایسے ہی رفع الیدین کرتے، اور رکوع سے اٹھ کر بھی ایسے ہی رفع الیدین کرتے۔ اور آپ اپنی نماز میں جب بیٹھے ہوئے ہوتے تو ہاتھ نہ اٹھاتے، اور جب 2 رکعتوں سے اٹھتے تو اسی طرح رفع الیدین کرتے اور اللہ اکبر کہتے اور دعا کرتے، جیسے کہ عبدالعزیز کی سابقہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اس میں الفاظ کی کچھ کمی بیشی ہے اور یہ الفاظ ذکر نہیں کیے، یعنی والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، اور اس روایت پر اضافہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب نماز سے پھرتے تو یہ دعا کرتے، اللہم اغفر لی ما قدمت واخرت واسررت واعلنت انت الہی لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، جو میں نے پہلے کیے، جو بعد میں کیے، جو پوشیدہ کیے، جو ظاہر کیے۔ تو میرا معبود ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 761۔ شعیب بن ابی حمزہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابن منقدر اور ابن ابی فروہ وغیرہ فقہائے مدینہ نے کہا کہ جب تم یہ دعا وجہت وجہیہ پڑھو تو وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کے بجائے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہا کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 762۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نماز کے لیے آیا اور اس کی سانس چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، اللہ اکبر، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ سب سے بڑا ہے، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، بہت سی حمد، طیب، پاکیزہ اور بابرکت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو پوچھا، تم میں سے کس نے یہ کلمات کہے تھے اور اس نے کوئی بری بات نہیں کہی؟ تو ایک شخص بولا، میں ہوں، اے اللہ کے رسول، میں آیا اور میری سانس پھولی ہوئی تھی تو میں نے یہ الفاظ کہہ دیے۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا ہے کہ ان کلمات کی طرف جلدی جلدی بڑھ رہے ہیں کہ کون ان کو لے کر اللہ کے حضور پہنچتا ہے۔ حمید نے اس روایت میں اس قدر مزید کہا کہ آپ نے فرمایا، اور جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے تو اسی طرح چلتا آئے جیسے کہ چلا کرتا ہے، جو پالے وہ پڑھ لے اور جو گزر جائے اس کی قضا ادا کر لے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 763۔ جناب ابن جبیر بن مطعم اپنے والد
جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نماز پڑھتے دیکھا۔ عمر نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سی نماز تھی، تو آپ نے 3 بار کہا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرا، الحمد للہ کثیرا، الحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سب سے بڑا اور بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا اور بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا اور بہت بڑا ہے، اور حمد اللہ ہی کی ہے بہت زیادہ، حمد اللہ ہی کی ہے بہت زیادہ، حمد اللہ ہی کی ہے بہت زیادہ، اور وہ سب عیوب سے پاک ہے، صبح و شام اس کی یہ ثنا ہے۔ اور بعد میں یہ کلمات بھی پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ وہمزہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان کے دم، پھونک اور جنون سے۔ جناب عمر بن مرہ نے ان الفاظ کی شرح میں کہا کہ نفسن سے مراد لغو قسم کی شعر و شاعری ہے، نفخن کا مفہوم تکبر کے انگیخت ہے، اور حمزن کا معنی جنون ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 764۔ جناب نافع بن جبیر اپنے والد جبیر بن مطعم سے بیان کرتے ہیں، کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نفل نماز میں مذکورہ بالا دعا پڑھتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 765۔ جناب عاصم بن حمید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قیام اللیل یعنی تہجد کس چیز سے شروع فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی ہے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے اللہ اکبر 10 بار، الحمدللہ 10 بار، پھر سبحان اللہ 10 بار، لا الہ الا اللہ 10 بار، استغفر اللہ 10 بار، اور یہ دعا پڑھتے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عنایت فرما، اور مجھے آرام و راحت سے بہراور فرما۔ اور آپ قیامت کے روز میدان حشر میں کھڑے ہونے کی تنگی سے پناہ مانگتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا اس حدیث کو خالد بن معدان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بواسطہ ربیہ جرشی مذکورہ بالا حدیث کی مانند روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 765۔ جناب ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنی نماز کس چیز سے شروع فرماتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ جب رات کو اٹھتے اور اپنی نماز شروع کرتے تو کہتے اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، سب ظاہر اور پوشیدہ کے جاننے والے، تیرے بندوں کے مابین جو اختلاف ہوتا ہے تو ہی اس کا فیصلہ کرتا ہے، تو اپنی خاص توفیق سے میرے حق کی طرف رہنمائی فرما، بے شک تو ہی جسے چاہے اسے سیدھی راہ کی رہنمائی فرماتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 767۔ جناب اکرمہ بن عمار عجلی نے اپنی سند سے حدثنی کی صراحت کے بغیر اور اس حدیث کے ہم معنی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو پہلے اللہ اکبر کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 768۔ جناب قعنبی امام مالک رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ نماز کے شروع میں، درمیان اور آخر میں دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، نماز خواہ فرض ہو یا غیر فرض۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 769۔ رفاعہ بن رافع زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک آدمی نے کہا اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اے اللہ اے ہمارے رب اور تیری ہی تعریف ہے بہت ساری حمد پاکیزہ اور بابرکت۔
جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا ابھی ابھی کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ اس آدمی نے کہا میں نے اے اللہ کے رسول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق میں نے 30 سے کچھ اوپر فرشتوں کو دیکھا ہے جو ان کلمات کی طرف سبقت کر رہے تھے کہ کون ان کو پہلے لکھتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 770۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یوں کہتے اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تیری ہی تعریف ہے کہ تو آسمانوں اور زمین کی تدبیر کرنے والا ہے، تیری ہی تعریف ہے کہ تو آسمانوں زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا رب ہے، تو حق ہے، تیرا فرمان حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تجھ سے ملاقات برحق ہے، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، قیامت برحق ہے۔ اے اللہ میں تیرا مطیع فرما ہوں، تجھ پر ایمان لایا ہوں، میرا اعتماد تجھی پر ہے، میں تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں، مخالفین حق سے تیری ہی مدد سے جھگڑتا ہوں اور تجھی کو اپنا فیصل بناتا ہوں، تو میرے سب گناہ معاف فرما دے جو میں نے پہلے کیے، بعد میں کیے، چھپ کے کیے اور ظاہراً کیے، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 771۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کہا کرتے تھے، اور پھر مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 772۔ جناب معاذ بن رفاعہ بن رافع اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو رفاعہ کو چھینک آ گئی۔ استاد قتیبہ نے رفاعہ کا نام نہیں لیا تو میں نے کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ تعریف اللہ کی ہے، بہت زیادہ تعریف، پاکیزہ اور بابرکت یعنی باقی رہنے والی، جیسے کہ ہمارا رب پسند فرمائے اور جس پر راضی اور خوش ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا نماز میں کون بول رہا تھا؟ پھر مالک کی حدیث کی مانند بیان کیا اور اسے کامل ترین بیان کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 773۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر یوں کہتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پاک ہے تو اے اللہ اپنے حمد کے ساتھ، تیرا نام بڑی برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر کہتے لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ، پھر کہتے اللہ اکبر کبیرہ 3 مرتبہ، پھر کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں اللہ سننے والے جاننے والے کی پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مردود مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے یا مجھے تکبر پر آمادہ کرے یا غلط شعر و شاعری کی طرف لے آئے۔ اس کے بعد آپ قرات فرماتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اس حدیث کے بارے میں اہل الحدیث کہتے ہیں کہ یہ علی بن علی ان حسن کی سند سے مرسل ہے اور یہ وہم جعفر کو ہوا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 775۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عبدالسلام بن حرب سے مشہور نہیں ہے، اسے صرف طلق بن غنام نے روایت کیا ہے۔ بدیل سے ایک جماعت نے نماز کی تفصیل سے روایت کی ہے، مگر ان میں سے کسی نے بھی اسے ذکر نہیں کیا۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 776۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نماز میں 2 سکتے یاد ہیں۔ ایک تو جب امام تکبیر کہتا ہے تو قرات شروع کرنے تک، اور دوسرا جب وہ فاتحہ اور سورت کی قرات سے فارغ ہو کر رکوع کرنا چاہتا ہے۔ کہا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یعنی سمرہ پر اس کا انکار کیا، چنانچہ انہوں نے یہ مسئلہ مدینے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھ بھیجا تو انہوں نے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق فرمائی۔ امام ابو داود رحمہ فرماتے ہیں اس حدیث کی روایت میں حمید الطویل نے بھی ایسے ہی کہا ہے کہ دوسرا سکتہ اس وقت ہے جب وہ قرات سے فارغ ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 777۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ 2 سکتے فرمایا کرتے تھے، ایک نماز شروع کرتے ہوئے یعنی قرات سے پہلے، اور دوسرا جب پوری قرات سے فارغ ہو جاتے، اور یونس کی روایت کے ہم معنی ذکر کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 778۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 سکتے ہیں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہے۔ سعید کہتے ہیں کہ ہم نے قتادہ سے پوچھا کہ یہ 2 سکتے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب نماز شروع کرتے اور جب قرات سے فارغ ہوتے، پھر اس کے بعد کہا اور جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 780۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر کہہ لیتے تو تکبیر اور قرات شروع کرنے کے درمیان قدر خاموش رہتے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، تکبیر اور قرات کے درمیان اپنے سکوت کے متعلق ارشاد فرمائے کہ اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فرمایا اللہم باعد بینی وبین خطایایا الآخر، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے جیسے کہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری اور فاصلہ رکھا ہے۔ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے ایسے صاف فرما دے جیسے کہ سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے برف، پانی اور اولوں سے دھو دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 781۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم قرات کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 782۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے اور قرات کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے، اور جب رکوع کرتے تو اپنا سر نہ اونچا رکھتے اور نہ جھکاتے بلکہ ان کے بین بین ہوتا، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس وقت تک سجدہ نہ کرتے جب تک کہ صحیح سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ اس وقت تک نہ کرتے جب تک کہ درست انداز میں بیٹھ نہ جاتے، اور ہر 2 رکعت کے بعد التحیات یعنی تشہد پڑھتے، اور جب بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے اور دائیں کو کھڑا کرتے، اور شیطان کی چوکڑی اور درندے کے مانند بیٹھنے سے منع فرماتے، اور نماز کو سلام پر ختم کرتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 783۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر پوری سورت پڑھ کر سنائی۔ آپ نے پوچھا جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب عز و جل نے مجھ سے جنت میں وعدہ فرمایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 784۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا بات ہوئی کہ آپ نے سورہ برا جو مئین یعنی 100 آیتوں والی سورتوں میں سے ہے اور سورہ انفال کو جو مثانی میں سے ہے ملا کر 7 طوال سورتوں میں شامل کر دیا ہے اور ان دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر نہیں لکھی ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی تو آپ کسی کاتب کو بلا لیتے اور فرماتے، اس آیت کو اس صورت میں لکھ دو جس میں فلاں فلاں بیان ہے، پھر ایک دو آیات اترتی تو اسی طرح فرماتے۔ اور سورہ انفال ان صورتوں میں سے ہے جو آپ کی آمد مدینہ کے شروع ایام میں اتری تھی، اور سورہ برات نزول قرآن کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے، اور ان کا مضمون آپس میں مشابہ ہے، لہٰذا میں نے سمجھا کہ یہ سورہ برات سورہ انفال کا حصہ ہے، اور یہیں سے میں نے ان دونوں کو طوال میں درج کر دیا اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر نہیں لکھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 786۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذکورہ حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور اس میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور آپ نے ہمارے لیے یہ واضح نہیں فرمایا کہ یہ سورہ برات سورہ انفال میں سے ہے یا نہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شعبی، ابو مالک، قتادہ اور ثابت بن عمارہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکتوبات وغیرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی شروع نہیں کی حتیٰ کہ سورہ نمل نازل ہو گئی۔ یہ اس روایت کا مفہوم ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 787۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کا فرق نہ پہچانتے تھے حتیٰ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کی جاتی۔ یہ ابن سرح کے الفاظ ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 788۔ جناب عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ ہوتا ہے کہ اسے لمبا کروں گا، مگر میں بچے کا رونا سنتا ہوں تو اسے مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں بے چین نہ ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 789۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور پھر واپس آ کر ہماری امامت کراتے تھے۔ عمر بن دینار نے ایک بار یوں کہا کہ پھر واپس آ کر اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر سے نماز پڑھائی، اور ایک بار روایت کیا کہ عشاء کی نماز آپ نے تاخیر سے پڑھائی، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آ کر اپنی قوم کی امامت کی اور سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ تو قوم میں سے ایک آدمی علیحدہ ہو گیا اور اس نے الگ ہی اپنی نماز پڑھی، تو اسے کہا گیا، کیا تم منافق ہو گیا ہے اے فلاں؟ اس نے کہا، میں منافق نہیں ہوا ہوں۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس جا کر ہماری امامت کرواتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اور ہم آپاشی کی اونٹنیوں والے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں۔ گزشتہ رات وہ آئے اور ہماری امامت کروائی اور سورہ بقرہ پڑھنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تو فتنے میں ڈالنے والا ہے؟ کیا تو فتنے میں ڈالنے والا ہے؟ وہ پڑھو اور وہ پڑھو۔ ابو زبیر نے نام لے کر کہا کہ سبح اسم ربک الاعلی اور واللیل اذا یغشی پڑھو، اور ہم نے عمر سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا بھی خیال ہے کہ آپ نے سورتوں کے نام ذکر کیے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 790۔ عبید اللہ بن مقسم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ذکر کیا اور بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سے فرمایا، بھتیجے، جب نماز پڑھتے ہو تو کیسے کرتے ہو، یعنی کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، فاتحہ پڑھتا ہوں اور اللہ سے جنت مانگتا ہوں اور آگ سے پناہ چاہتا ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی گنگناہٹ کیا ہے، اور نہ معاذ کے متعلق معلوم ہے کہ ان کی گنگناہٹ کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بھی انہی کے گرد گنگناتے ہیں، یا اس کی مانند کچھ فرمایا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 793۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں کمزور، بیمار اور بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، اور جب اپنے اکیلے نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی کر لے۔ سنن ابو داود
حدیث نمبر 794۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، بڑی عمر کے اور کام کاج والے ہوتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 795۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کی نماز سے صرف 10واں، 9واں، 8واں، 7واں، 6ٹھا، 5واں، چوتھا، تیسرا اور آدھا حصہ ہی لکھا جاتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 796۔ جناب عطا بن ابی رباح سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر نماز میں قرات کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سنایا ہم تمہیں سنواتے ہیں، اور آپ نے جو ہم سے مخفی رکھا ہم تم سے مخفی رکھتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 797۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تو ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے۔ آپ بعض اوقات ہمیں کوئی آیت سنوا بھی دیا کرتے تھے۔ آپ ظہر کی پہلی رکعت کو طویل کرتے اور دوسری کو مختصر، اور ایسے ہی فجر میں ہوتا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا، شیخ مسدد نے فاتحہ اور سورت کا ذکر نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 798۔ جناب عبداللہ بن ابی قتادہ نے اپنے والد سے اس مذکورہ حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا اور اضافہ کیا کہ آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھتے۔ یزید بن ہارون نے حمام سے یہ مزید بیان کیا کہ آپ پہلی رکعت اس قدر لمبی کرتے کہ دوسری اتنی لمبی نہ کرتے، اور ایسے ہی عصر اور فجر میں بھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 799۔ جناب عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے یہ سمجھا، آپ چاہتے تھے کہ لوگ پہلی رکعت پا لیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 800۔